السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سلسلہ سنہرے واقعات۔ جب مقتول کے سچ نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے پتھر اس کو مارا اور پتھر اچانک اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلہ میں انہیں کوئی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کر آؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپس کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ گھوڑا یا جائیداد زمین دے کر سبکدوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے اس ضمانت اٹھانے والے کی گردن اڑا دی جاتی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرات کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روک تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر متاثر تھے، وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص بھی رہ جائے گا؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اتعفوان عنہ، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ تقوی شعار صحابی کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری فرمانے لگے، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میری اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھاپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور واپس پلٹ آئے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کہ آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا،
اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی دن کے وقت نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعۃ سب جمع ہو جاؤ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے نہیں معلوم اے امیر المؤمنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ انہیں ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ایھا الرجل اما انك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك، اے آدمی اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور تیرے گھر کا پتہ نہیں چلا سکتے تھے۔ دیہاتی نے جواباً کہا واللہ ما علی منک ولکن علی من الذی یعلم السر واخفى، اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا ہاں اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً اللہ اکبر کا نعرہ ان کی زبان سے بلند ہوا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے، حتیٰ کہ وہ آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے، اور یوں واقعے کا اختتام ہوا۔